أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق اللہ. ابتدائے اسلام میں شروع میں اجازت تھی مرد مسلمان ہو عورت مشرکہ ہو نکاح ہو سکتا ہے، یا پھر عورت مسلمان ہو مرد مشرک ہو نکاح ہو سکتا ہے. بعد میں اس آیت شریفہ کے ذریعے اس مسئلے کو ختم کر دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا اور حکم ارشاد فرمایا لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن. مسلمان مرد مشرکہ عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرے یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں، ایمان والی ہو جائیں. فرمایا اگر کہیں ایسا ہو مرد مسلمان ہو اور اسے ایک طرف مشرکہ عورت مالدار آزاد خوبصورت مل رہی ہو اور دوسری طرف ایک غلام باندھی عورت ہو، حسن و جمال کوئی چیز اس کے پاس نہ ہو لیکن ایمان والی ہو، تو مرد کو چاہیے کہ اس آزاد خوبصورت مال و دولت والی ایمان سے محروم کو چھوڑ دے اور باندھی ملازمہ کم صورت یا ہلکے قبیلے اور برادری والی اسے لے. اس لیے کہ اگر مال و دولت کی کوئی قیمت ہے، حسن و جمال کی، حسب و نسب کی کوئی قیمت ہے، تو ایمان کی بھی تو قیمت ہے، اور جتنی قیمت ایمان کی ہے کسی چیز کی نہیں. اگر قیامت کے دن کوئی شخص ایمان سے محروم ہے اور آسمان و زمین کی ساری دولتیں اس کے پاس ہیں، وہ چاہے کہ آج میں یہ ساری دولتیں دے کر کل جہان کا مال دے کر یہاں سے بچ جاؤں اور یہ مال و دولت فدیہ دے کر یہاں سے خلاصی پا لوں، کسی سے ایمان خرید لوں، سارے جہان کی دولتیں دے کر ایمان تو بڑی بات ہے کوئی ایک نیکی بھی نہیں دے گا. اس لیے ایمان کی قیمت کو سمجھا جائے. دوسری طرف فرمایا کہ اگر اس کا الٹ ہو، یعنی مسلمان عورت ہو اور مرد مشرک ہو، ہرگز نکاح کی اجازت نہیں. یہاں بھی وہی صورت ہے، مسلمان عورت ہے، مقابلے کے اندر ایک طرف آزاد مرد حسب و نسب والا بڑے گھر والا مال و دولت والا ہے اور دوسری طرف کوئی غلام ہے، شکل و صورت بھی نہیں، گھر بار بھی نہیں، پیسہ دولت بھی نہیں، لیکن ایمان کی دولت سے مالا مال ہے. تو عورت کو چاہیے کہ وہ ایمان والے غلام مرد کو اپنائے، اس لیے کہ ایمان کی اپنی قیمت ہے، بہر صورت ایمان کو ترجیح ہو. یہاں ایک چیز تو یہ سمجھنی چاہیے کہ رشتوں کے لیے معیار طے کر دیا. یہ پرانی سوچ
آج بھی چلی آ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم کتنی پریشانیاں بھی اٹھا رہے ہیں۔ آج بھی رشتوں کے لین دین میں جو معیار ہے وہ شکل و صورت ہے، اور گھر بار ہے، اور ملازمت ہے، اور گاڑی پیسہ ہے۔ کیا ہم نے کبھی انکوائری کرنی شروع کی ہے، یا کسی نے اتنی زحمت کی ہے کہ اگر لڑکے کا نکاح ہے تو لڑکی کے ایمان، اعمال، اس کے قرآن پاک، نماز اور دوسری چیزوں کی تفتیش کرے؟ یا اگر بچی کا رشتہ دینا ہے تو یہ بھی دیکھیں کہ لڑکا ملازم اچھا ہے، گاڑی بھی ہے، گھر بار اپنا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن محلے کی مسجد سے جا کر بھی حالات پتہ کرے، کتنی نمازیں پڑھتا ہے، اخلاق کیسے ہے، کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ آج بھی ہماری پہلی ترجیح مال و دولت، حسن و جمال، گھر بار، ملازمت یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی ترجیح ایمان و عمل ہے، بعد میں دوسری خوبیاں دیکھی جائیں اور ڈھونڈی جائیں، اس میں کمپرومائز نہ کیا جائے، ایمان و عمل میں۔ دوسری چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس نکاح کی ممانعت کیوں ہے؟ ایمان والا مشرک سے نکاح نہیں کر سکتا۔ وجہ اس کی یہ ذکر فرمائی کہ دونوں الگ الگ رستے کے مسافر ہیں، رستے بھی الگ، منزل بھی الگ۔ کافر لوگ اولئک یدعون الی النار، وہ تو دوزخ کی طرف بلا رہے، کھینچ رہے، واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ جنت کی طرف بلا رہے، اپنی بخشش کی طرف بلا رہے۔ ایمان والا اللہ کی مان کر جنت کا مسافر ہے، زندگی میں کوتاہی ہو بھی گئی تو بخشش کا طلبگار ہے۔ تو اب میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہوئے، ایک پہیہ جا رہا ہے دائیں طرف اور دوسرا پہیہ جا رہا ہے بائیں طرف، رستے ہی الگ ہیں۔ یہ آگے نسلوں کو بھی برباد کریں گے، باپ اپنی طرف کھینچے گا، ماں اپنی طرف کھینچے گی، کیا بنے گا؟ تیسری چیز یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ شرک کیا ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ جیسا ماننا، میں آسان لفظ ذکر کر رہا ہوں، مختصر، اللہ جیسا کسی کو ماننا، دو ماننا، تین ماننا، یہ بھی اللہ جیسا ماننا ہے، اور اللہ جیسا کسی کو ماننا، جیسے اللہ رازق ویسے کوئی اور، جیسے اللہ اولاد دینے والے ویسے کوئی اور، جیسے اللہ مشکلیں دور کرنے والے ویسے کوئی اور۔ اللہ جیسا کسی کو ماننا، ذات میں یا صفات میں، یا اللہ جیسی کسی کو تعظیم دینا، جیسی عظمت اللہ کو دی جاتی ہے اس کے حضور ناک رکھڑا جاتا ہے، پیشانی رکھی جاتی ہے، سجدہ کیا جاتا ہے، یہ تعظیم کسی اور کو دینا، یہ سب شرک جلی ہے۔ پھر شرک خفی تفصیلات ہیں اور الگ معاملات ہیں۔ فرمایا اللہ ایسے اپنی آیات کھولتے ہیں، وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ایک مسئلے کے اندر 20 چیزیں تمہیں سمجھائی جاتی ہیں تمہارے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ قرآن پاک کے نزول کا مقصد اس سے نصیحت لینا ہے، اجر و ثواب وہ تو بونس ہے اور اضافی اللہ کی نعمت ہے۔ مقصد قرآن پاک سے یہ ہے کہ اسے پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر نصیحت پکڑی جائے اور اپنی زندگی کے سارے معاملات دین دنیا کے درست کیے جائیں۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق۔